السلام علیکم 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری۔ ناظرین، آپ کو اکثر ہم ڈیفرنٹ پروگرامز میں اور ہر جگہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنی تصاویر جو ہے وہ محفوظ رکھا کریں اپنے موبائل میں، اور اگر آپ کی کچھ اس طرح کی تصاویر ہوتی ہیں تو اس کو سیکیورٹی میں رکھا کریں، جو کہ بہت ضروری ہو گیا۔ آج کل کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، آپ کا ہسبینڈ ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اسی طرح کا واقعہ آپ کو بتاتی چلوں کہ کراچی میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، جہاں پہ ہسبینڈ نے اپنی وائف کی نازیبا تصویر جو ہے وہ اپنے بھائی کو سینڈ کر دی، اور اس بیس پہ اس کو بلیک میل بھی کیا، اور اس پہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کی بیوی کو۔ یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ ان کی شادی جو تھی 2019 میں ہوئی تھی، اور یہ بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی بیوی کی ہی تصاویر جو ہے وہ بھی نازیبا تصاویر وہ دوسروں کو شیئر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کو بلیک میل کر رہا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جو ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہوتا ہے وہ انتہائی پیور ہوتا ہے، اور اس میں اس طرح کا کسی قسم کا فالٹ نہیں ہوتا، بلیک میلنگ نہیں ہوتی۔ اگر باقی رشتوں کی بات کی جائے تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ شک کیا جا سکتا ہے، ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی کو تصویر نہیں سینڈ کر سکتے، میسج نہیں کر سکتے، ویڈیو شیئر نہیں، لیکن جو ہسبینڈ کا رشتہ ہوتا ہے وہاں پہ تو کہا یہ جاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ پھر بھی یہ واقعہ ہوتے ہوئے دکھائی دیا ہے۔ عدالت نے اس ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا، اور ان کے وکیل کی طرف سے یہ بیان بھی آیا گیا کہ ان کو جو ہے اپنی گواہی میں یا اپنے حق میں اگر کوئی ان کے پاس گواہ موجود ہیں یا کوئی ڈاکومنٹس ایسے موجود ہیں کہ انہوں نے یہ جرم نہیں کیا تو وہ پیش کریں۔ تو اس ملزم کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنی کوئی بھی صفائی پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میرے پاس اس طرح کے گواہ موجود ہیں۔ اور یہاں تک یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو ان کی وائف ہے انہوں نے ان سے ڈائیورس بھی لے لی، اور کچھ اس طرح کے سین بھی چل رہے ہیں۔ عدالت نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے فون کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں اس کی بھی جانچ پڑتال جاری ہے۔ اور یہاں پہ بتاتے چلیں کہ جو ملزم ہے وہ فرار نہیں ہوا ہے، اس کو پیکا ایکٹ کے تحت سزا دی گئی ہے کہ اس نے اس طرح کی نازیبا حرکت کیوں کی ہے، اور یہ بہت ہی نازیبا حرکت ہے کہ موبائل کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا ہو یا موبائل ہو، اس طرح کی جتنی بھی ایسیسریز ہوتی ہیں ناظرین، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں فون ہے تو آپ کے ہاتھ میں اس کی اسیس ہے، اتھارٹی ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، چاہے تو غلط استعمال کر لیں، چاہے تو صحیح استعمال کر لیں۔ لیکن یہ بہت ہی بری حرکت تھی، اور قیدی جو ہے اس کو 9 سال کی قید سنائی گئی ہے، اور 90,000 پہ جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے اس پہ۔ اور یہاں تک جو اس نے جو تصاویر تھی ارسال کی تھی وہ بھی سارا ڈیٹا ریکور ہوا ہے، اور بہت ہی برا ریئیکشن تھا۔ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گی، بینگ اے وومن، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسا میسیج دیں اپنی سوسائٹی کو، یہ کہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ اپنے واٹس ایپ کو محفوظ رکھیے، چاہے رشتہ کوئی بھی ہو۔ میں نے اسٹارٹنگ میں بھی یہی بات کی ہے کہ اپنے واٹس ایپ کو سیکیورٹی میں رکھا کریں، کسی پہ ٹرسٹ نہ کیا کریں۔ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ذرا سی بھی لیک ہو جائیں تو ان کی ریکوری مشکل ہو جاتی ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اور اکثر آپ نے وکیلوں سے اور مختلف لوگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر اس طرح کی تصاویر موبائل میں بن جائیں تو ان کی ریکوری نہیں ہوتی ہے، بہت مشکل سے کی جاتی ہے۔ ڈیٹا ریکور تو فرضی طور پہ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کی کوئی وہ ممکنہ حالات نہیں ہوتے کہ ریکور ہو بھی گیا ہے کہ نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اپنے موبائل میں اس طرح کی تصاویر نہ بنایا کریں۔ ابھی بھی اگر یہ جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے اس کا ہوا تو کچھ نہیں ہے، ایک ہسبینڈ نے یہ حرکت کی جسے توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اس طرح کی نازیبا تصویر جو ہے وہ کسی اور کو سینڈ کر سکتا ہے، اور ان تصاویر کے اوپر ان کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے۔ انتہائی افسوس کی یہ خبر ہے۔ ہوپ سو آپ لوگ اس چیز کو اوائڈ کریں گے اور احتیاط کریں گے کہ آپ کوئی اس طرح کی تصاویر جو ہے اپنے فون میں نہ بنائیں۔ تو اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔